بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں کا سبق مرفوعات کے بیان میں ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں متمکن کی 16 قسمیں وجوہ اعراب کے اعتبار سے اور ہر ایک قسم کا اعراب کیا ہوگا اس کو بھی آپ لوگ تفصیل سے جان چکے۔ اب ہم مرفوعات کے بارے میں تفصیلی گفتگو آج کے سبق سے ہم کریں گے۔ جن لوگوں کو گزشتہ سبق میں کسی قسم کی سمجھنے میں دقت ہوئی ہے یا نہیں سمجھے ہیں، وہ یوٹیوب چینل میرے چینل پہ جا کر کے اس کو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور جو بھی شبہات ہے اس سے دور کر لیجئے گا۔ مرفوعات، میں آپ لوگوں کو اس سبق کو پیچھے کے سبق سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ پڑھے اس میں متمکن کی 16 قسمیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں آپ نے پڑھا، کچھ حالت رفع میں، کچھ حالت نصب میں، کچھ حالت جر میں۔ اس کے علاوہ کچھ آپ لوگوں نے پڑھا نہیں، ان 3 حالتوں کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالت رفع میں ہوگا اسی کو مرفوع کہیں گے، جو حالت نصب میں ہوگا اسی کو منصوب کہیں گے، جو حالت جر میں ہوگا اس کو مجرور کہیں گے۔ تو گویا کہ گھما پھرا کر کے انہی 16 قسموں کے بارے میں پھر گفتگو ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ صرف ابھی اتنا یاد رکھیے کہ مفرد منصرف صحیح حالت رفع میں اگر ہو تو ضمہ ہوگا، حالت نصب میں ہو تو فتح ہوگا، حالت جر میں ہو تو کسرہ ہوگا۔ لیکن کب رفع ہوگا یہ بعد میں بتاؤں گا، یہ بتانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو وہی مفرد منصرف صحیح میں سے کبھی یہ مرفوعات کی کل 8 قسمیں ہیں، کبھی آپ کو مرفوع فاعل کی صورت میں دکھے گا، کبھی نائب فاعل کی صورت میں دکھے گا، کبھی مبتدا کی صورت میں، کبھی خبر کی صورت میں، اور کبھی حروف مشبہ بفعل کے خبر کی صورت میں، کبھی افعال ناقصہ کے اسم کی صورت میں، اور کبھی ماولا جو لیسا کے مشابہ ہے اس کے اسم کی صورت میں آپ کو کبھی مرفوع دکھے گا، کبھی لائے جنس کی خبر کی صورت میں دکھے گا۔ تو اب سمجھ گئے کہ وہ 16 جو ہے اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں، کب مرفوع ہوگا؟ فاعل ہوا تو مرفوع ہوگا، نائب فاعل ہوا تو مرفوع ہوگا۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مبتدا ہوگا تو مرفوع ہوگا، خبر ہوگی تو مرفوع ہوگا۔ اس سے یہ ساری قسمیں جب ہوگی تب مرفوع ہوگا۔ کب کا جواب ملا؟ کب مرفوع ہوگا وہ اسماء متمکنہ، اس کا جواب ملا کہ نہیں؟ فاعل ہوگا تو مرفوع ہوگا، جواب نہیں ملا؟ مفرد منصرف صحیح بھی فاعل ہو سکتا ہے، جمع مؤنث سالم بھی فاعل ہو سکتا ہے، غیر منصرف بھی فاعل ہو سکتا ہے، تثنیہ فاعل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے؟ ان 16 میں سے کوئی بھی فاعل ہو سکتا ہے۔ اس میں منقوص بھی فاعل ہو سکتا ہے، اس میں مقصور بھی فاعل ہو سکتا ہے۔ جب فاعل ہوگا تو مرفوعات کی قسموں میں سے آ جائے گا۔ یہی ساری صورتیں آپ جو ہے ان سب کے ساتھ آپ لوگ جاری کر لیجئے۔ جب ایسا ہوگا تو فاعل ہوگا۔ اب دیکھیے فاعل میں جوڑ رہا ہوں۔ پہلی مثال میں کیا ہے؟ مرفوعات کی جو 8 قسمیں ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ فاعل، یعنی فاعل ہوگا تو مرفوع ہوگا۔ اس کی مثال میں نے لکھا علما محمد، اس کا معنی کیا؟ محمد نے جانا، محمد نے سیکھا، یہی نا مطلب ہوا؟ محمد نے جانا۔ تو محمد فاعل مرفوعات میں سے ہے، تو یہ محمد کیوں ہوا؟ تو اگر اس لیے کہ یہ فاعل ہے، اور فاعل ہے تو دن کیوں ہے، اس میں ضمہ کیوں ہے؟ اگر اس لیے کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفع میں، یہ حالت رفع میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فاعل واقع ہے، اس لیے یہ حالت رفع میں ہے۔ اور مفرد منصرف صحیح جب حالت رفع میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے یہ ضمہ ہے۔ جواب سمجھ میں آیا سب کو؟ نائب فاعل، نائب فاعل کی مثال میں صلیت الصلاۃ، نماز پڑھی گئی، نماز پڑھی گئی۔ نائب فاعل، نائب فاعل کب ہوتا ہے جی؟ فعل مجہول کے لیے نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو نائب فاعل کس کی قسم میں سے ہے؟ مرفوعات کی، منصوبات کی، مجرورات؟ مرفوعات کی قسم میں، مرفوعات۔ تو یہ مرفوعات کی قسم میں سے نائب فاعل ہے، اس کا مطلب یہ وہ حالت رفع میں ہے۔ تو اب حالت رفع میں ہے تو اس کو ہم اعراب دینا ہوگا۔ اعراب کا محل اعراب کیا ہے؟ آخری حرف ہے نا، تو اس کو ہمیں اعراب دینا ہوگا۔ تو اب یہ حالت رفع میں ہے اور اس کو اعراب دینا ہے،
اعراب کس کو کہتے ہیں؟ حرف، حرکت اور جزم. تو کیا دیں گے اس کو؟ حرکت دیں گے، حرف دیں گے یا جزم دیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کہہ رہا ہے کہ اس میں حرکت دیں گے. تو حرکت میں کتنی حرکت آتی ہے؟ 3. زبر زیر پیش کیا دیں گے؟ تو اگر پھر ہم کو دیکھنا ہوگا مفرد منصرف صحیح ہے یا تثنیہ ہے، یا مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہے، غیر منصرف ہے. وہ 16 قسمیں میں سے کیا ہے؟ کہ یہ مفرد ہی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے. تو اس کا مطلب اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہی ہے. تو پہلی قسم کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہے، اس لیے ہم نے ضمہ دیا ہے. تو اس بات سے یہ بھی واضح ہو جا رہا ہے کہ ہم کو پرانی والی پونجی ہم کو محفوظ رکھنا ہوگا. پرانی پونجی بھول گئے تو پھر دقت آئے گی. اس کی مثال سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد کرے کہ اگر مرفوعات کی تیسری قسم مبتدا ہے اور چوتھی قسم کیا ہے؟ خبر ہے. تو مبتدا اور خبر بار بار میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ مبتدا اور خبر اس میں متمکن سے ہٹ کر نہیں ہے، اس میں متمکن کی 16 قسموں سے ہٹ کر نہیں ہے. انہی 16 قسموں میں سے جو بھی مبتدا واقع ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے. اب حالت رفع میں ہے تو کون سا اعراب دیں گے؟ تو ان 16 قسموں میں سے کون ہے اس کو ہم پہلے تعین کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو اعراب دیں گے. تثنیہ ہوگا تو تثنیہ والا، جمع ہوگا تو جمع والا، جو بھی آئے گا وہی والا اعراب دیں گے. اس کی مثال میں ہم نے محمد عالم دیا ہے آسانی کے لیے، لیکن یہ خاص نہیں ہے، آپ کچھ بھی دے سکتے ہو. جیسے ہم یہاں پر دے ایک مثال کے طور پر ایک ہم نے دے دیا، ہم یہاں دے رہے ہیں مصطفیٰ ہے نا، رسول اللہ. مصطفیٰ رسول اللہ، مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو مصطفیٰ کس حالت میں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کہا؟ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ مبتدا واقع ہے اور یہ خبر واقع ہے. مبتدا کس میں سے ہے؟ کہ مرفوعات کی قسموں میں سے ہے. تو یہ مرفوعات کی قسم میں، اس مطلب حالت رفع میں ہے. تو حالت رفع میں ہے تو اس کو اعراب دینا ہوگا. تو اب یہ تو اس میں متمکن کی قسموں میں سے ہے. تو کون سی قسموں میں سے ہے؟ کہ اس میں مقصور ہے. اس میں مقصور کا اعراب حالت رفع میں کیا؟ تقدیری ضمہ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ حالت رفع میں ہوگا تب بھی اس میں کوئی اعراب دکھے گا نہیں، کوئی اعراب دکھے گا نہیں، اس لیے کہ اس کے آخر میں الف ہے جس پر کوئی اعراب حرکت آتی ہی نہیں ہے. پوری بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک مثال دیتا ہوں، پورے طور پر ذہن پہ بیٹھا لیں. ہم نے ایک محمد عالم کو صرف ایسے ہی دیا ہے. اب ہم نے یہاں پہ دے دیا غلامی کریم. غلامی کریم آپ لوگوں کو ترجمہ کرنے میں یہ ہوگا، ہم نے دے دیا شریف تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. شریف، غلامی شریف، کیا معنی ہوا؟ میرا غلام شریف ہے. تو مبتدا خبر کی ترکیب ہے. مبتدا کس کے قسم میں سے ہے؟ مرفوعات میں. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ غلامی مرفوعات کی قسم میں سے، یہ حالت رفع میں ہے. تو غلامی جب حالت رفع میں ہے تو حالت رفع میں کون سا اعراب دیں گے؟ تو ہم کو دیکھنا ہوگا 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، تب نہ ہم اعراب دے پائیں گے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی قسم ہے؟ غیر تثنیہ اور غیر جمع مذکر سالم. جب اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو اس کے اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو اس میں ضمہ نہیں ہے پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں یہ حالت رفع میں ہے. اس لیے تو اس کو یاد رکھنا ہوگا کہ نہیں؟ اس کو یاد رکھنا ہوگا. غلامی شریفن، یہ شریفن کیوں ہے؟ شریفن پر ضمہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ خبر واقع ہے. خبر سمجھتے ہو؟ خبر دیکھو ہم نے کیا کہا؟ میرا غلام شریف ہے. کوئی بات پتہ ہوئی نہیں آپ کو؟ میرے غلام کے شریف ہونے کی خبر آپ لوگوں کو ملی کہ نہیں؟ تو یہ خبر ہوئی کہ نہیں؟ اس کے خبر ہونے کا علم ہوا. تو اب خبر جب ہے تو خبر کس میں سے ہے؟ تینوں قسموں میں سے، منصوبات، مرفوعات، مجرورات. تو اگر یہ خبر مرفوعات کی قسموں میں سے ہے تو ہم کو پتہ چلا کہ یہ مرفوعات میں سے ہے، یعنی حالت رفع میں ہے. تو حالت رفع میں ہے تو کون سا اعراب دیا جائے گا؟ تو پھر آپ کو وہی 16 قسموں کو ڈھونڈنا پڑے گا یہ کون سی قسم ہے. تو کیا آئے گا؟ یہ مفرد ہے
منصرف ہے صحیح ہے، اور اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، یہ خبر ہے حالت رفع میں ہے اس لیے ضمہ ہے۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یہ بھی کیا ہے؟ مرفوعات کے قسم میں سے۔ اس کی مثال میں نے دی انا محمدن عالم، انا محمدن عالم۔ اگر کوئی کہے کہ یہ عالمن کیوں ہے، عالمن کیوں نہیں ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ اس لیے کہ یہ انا کی خبر واقع ہے، اور انا کی خبر واقع ہونے کا قانون ہی یہی ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ رفع ہوگا، اس میں ضمہ ہوگا۔ اس لیے انا یہ دلیل ہے اس کے عالمون ہونے پر۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ انا کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کسی اسم معرب کا آخر بدلے وہ کیا ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اس کا نام کیا ہے؟ عامل ہے۔ یہاں محمد کس کی وجہ سے ہے؟ عالمہ کی وجہ سے ہے۔